گالیوں والی سرکار یعنی کہ عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑے درد سے یہ بات کی اور مجھے بڑی اچھی لگی. کہتے ہیں انجینئر نے آ کے امت میں تفرقہ ڈال دیا، امت نو تفرقے چ پا چھڑیا، امت نو توڑ کے رکھ چھڑیا. او دا کہندے نے سارے اکٹھے ہو جاؤ اور ہر دے اوتے اعتراض بھی ہوندا پیا. اے کیا طریقہ کار ہے؟ انہاں نو کتا آکھو بڑی درد. مینوں کئی بندے کتا نہ آکھیا کر. میں کہ یارا جڑا کتا کہنا ٹپدے نے نا، یہ اور کسے لفظ نہیں ٹپدے. اس تو میں کہنا کتے نے. یہ جننے گستاخ نے انہاں دا اسلام اور مسلمانیت دے نال تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ. او با یار انج نہ کرو بھائی، محفل ہوندی پئی. بیٹھو بیٹھو. یہ جننے گستاخ نے انہاں دا اسلام اور مسلمانیت دے نال تعلق نہیں ہے. جزاک اللہ. او با یار انج نہ کرو بھائی، محفل ہوندی پئی. بیٹھو. امت کی جمعیت کو توڑ دیا. آئے خائے چمی. ہاں، جمعیت کو توڑ دیا. تمہارے اعلیٰ حضرت نے جب احکام شریعت میں یہ لکھا کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا، اور سر سید احمد خان کے ماننے والے لوگ، یہ سب کے سب لوگ مرتد واجب القتل ہیں اور ان کا ذبیحہ مردار ہی رہے گا اگرچہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں. اور یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ سے بھی یہ گئے گزرے ہیں. اس نے امت کو نہیں توڑا. اس نے اسامہ الارمین میں جب سارے وہابیوں کو، دیوبند اور اہل حدیث کو کافر ڈکلیئر کیا، اس نے امت کی جمعیت کو نہیں توڑا. اس نے ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اس حصے میں جو اس نے خود پڑھا ہوا ہے، اس کے بیٹے کے متھے نہ مارنا، اس کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری نے یہ سارے حصے لکھے، لیکن یہ حصہ اس نے خود پڑھا ہوا ہے. اس میں اس نے کہا کہ جو دیوبندی اور اہل حدیث ہیں ان کی مساجد کفار کی مساجد ہیں. ان کو ڈائریکٹ کافر کہا، حالانکہ کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی، عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے، وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو بھی غلطی لگی، ان کی بھی اصلاح ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے، اور کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. البتہ اذان دیں تو آپ نے صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے اور عز و جل کہہ لینا ہے اللہ کے نام کے اوپر. اس سے زیادہ ان کی اذان کا بھی کوئی احترام نہیں. اور ہمارے بابا جی نے تو کہا چھڑ دو انہاں دی اذان دا کہ احترام. یہ تو سوراں دے سور نے. بادشاہی مسجد کے باہر انہوں نے وہابیوں یعنی کہ دیوبندیوں کی اذان کو کہا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اہل حدیث تو ظاہر ہے وہ تو بڑے وہابی ہیں، تو ان کے لیے تو وہابی کہنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو سب کو پتا ہے. دیوبندیوں کو بھی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ وہابی کہتے ہیں. تو تفرقہ ڈالا ہے جی، تفرقہ میں نے ڈالا، حسام الارمین لکھی اعلیٰ حضرت نے، اور ان سارے وہابیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، دیوبند کو بھی اور اہل حدیث کو بھی. اور جواباً المحند علی المفند لکھی دیوبندیوں نے، اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ان کو شیطانی لشکر، ان کو اسلام سے باہر نکال دیا. اور آج کل تو اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ سے انہوں نے مان لیا کہ اصل مسئلہ المحند کا اور حسام الارمین کا، اور یہ مناظرے کے اوپر طے نہیں پا رہا ان کے معاملات. وہ ایک ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو کھیل رہے ہیں، اور جو ہمیں کہتے تھے جواب کوئی نہیں دے رہا، اور ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں. الحمدللہ عوام الناس کو پتہ چل گیا کہ اصل مسئلہ یہ تھا، انجینئر صاحب نے کوئی غار سے یہ دریافت نہیں کیا تھا. یہ چیزیں انہوں نے کو ایگزسٹ کرنے کے لیے فی الوقت دبائی ہوئی تھی. اپنے لوگوں کو اندر خانے سب کچھ بتاتے تھے. باپا جانی کہتے ہیں میرا مرید وہ ہوگا جو اسامہ الارمین کے اوپر ایمان لائے، جس طرح کتاب و سنت پہ ایمان لانا ہے. اور اسامہ الارمین میں ساروں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے بریلویوں کے سوا. اور ان کو کہتے ہیں امن کی سب سے بہترین جماعت ہے دعوت اسلامی، جو اپنے سوا سب کو کافر سمجھتی ہے. امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. یہ امن کی، یہ ہماری جو ریاستی ادارے ہیں نا، ان کا آپ انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں کہ کن لوگوں کو امن کی جماعت کہا ہوا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں. اور یہ ان کی پازیٹیو چیز ہے، میں تعریف کرتا ہوں. لیکن فرقہ واریت انہوں نے پھپے کٹنیاں پڑھی ہوئی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر اور اپنے مننے والے مریداں کے اندر. تو یہ ہم نے تو نہیں سارا کچھ کروایا تھا، یہ ہم سے پہلے یہ سارا تفرقہ ڈلا ہوا تھا. ہم نے تو آ کے امت کو جوڑ دیا اللہ کے فضل سے. دیکھیں نا کیسے امت جڑی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ان کی پبلک جڑ گئی ہے. اور علماء بھی جڑ گئے. علماء کیسے جڑے؟ کہتے ہیں انجینئر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج دیکھیں ہمارے الیاس گھمن صاحب کی ویڈیو آئی ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی بالکل دیوبندی ہوتا ہی وہ ہے جو المحنت کے عقیدوں پہ چلے. اب وہ مفتیا جو لیپا پوتی کر رہے تھے، المحنت سے جان چھڑا رہے تھے، چمی الیاس گھمن صاحب کے لیے. انشاءاللہ اگلا اسپیشل ٹاپک اگر کوئی اور نہ ہوا تو الیاس گھمن صاحب کو ہی ہم انشاءاللہ بنائیں گے. ان کے لیے چمی ہے، ویسے ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو انہوں نے اہل بیت کا دفاع کیا اور یزید کو اور ناصبیوں کو کنڈیم کیا. الحمدللہ.
تو انہوں نے آج بالکل وہی بات مان لی جو ہم یہ کہتے تھے کہ اصل مسئلے ان کے یہ ہیں. اصل جو عقائد وہ ہیں جو المحنت کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اور اللہ کے فضل سے یہ حق لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ فرقہ واریت کا مسئلہ انجینئر صاحب نے نہیں اٹھایا, بلکہ ہم نے تو ہارمنی پیدا کی ہے. دیکھیں دیوبندیوں کے علماء کہتے ہیں کہ انجینئر جو کچھ توحید بیان کر رہا ہے اور بریلویوں کو ننگا کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے, اور بریلوی کہتے ہیں کہ انجینئر جو گستاخانہ عبارتوں پہ بات کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے. یعنی کہ ان کے علماء بھی مانتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں جب میں دوسروں کے بارے میں بول رہا ہوتا ہوں, یعنی کہ جب میں ان کی دم پہ پاؤں رکھتا ہوں پھر ٹھیک نہیں, لیکن جب ان کے گلے میں ہار ڈالتا ہوں یعنی کہ ان کے مطلب کی بات کرتا ہوں, وہ ان کے مطلب کی بات نہیں, وہ قرآن و سنت کی بات ہے. میری ہر بات سے کسی نہ کسی کی دم پہ پاؤں آتا ہے اور کسی نہ کسی کے گلے میں ہار جاتا ہے. جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے یعنی کہ مفادات پہ ضرب پڑتی ہے وہ چیختا ہے, اور جس کے گلے میں ہار پڑتا ہے وہ کہتا ہے بالکل انجینئر صاحب کم چوک کے رکھو. تو اللہ کے فضل سے ہمارا کوئی ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو 1400 سال میں امت میں اہل حق کے ہاں نہ رہا ہو. یہ ہمارا چیلنج ہے علمی عاجزی کے ساتھ. نکالو ہمارے استاد کے تو تم نکال لو گے, گاندھی صاحب کے, کہ جی وہ حیات مسیح کو نہیں مانتے, لیکن ہم تو مانتے ہیں. ہمارے استاد کا نکال لو گے کہ وہ داڑھی کی واجبیت کو نہیں مانتے, لیکن ہم تو داڑھی کو واجب کیا فرض سمجھتے ہیں. حجاب کے معاملے میں ہم بہت زیادہ سخت ہیں. ہماری کوئی بات نکال کے بتاؤ اللہ کے فضل سے. اسی لیے تو فیل ہو چکے ہو, اور تمہاری عوام تو ساری کی ساری اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کے ساتھ آہستہ آہستہ جڑتی جا رہی ہے. وہ جو ہمارے مصباحی صاحب کہتے تھے نا, یہ کیا ہوا تیری کتابیں تیرے لوگ تیرا کیمرہ, تو ہم نے کہا تھا نہ کتابیں جو ہیں یہ ہماری کامن ہے اور کیمرہ ٹھیک ہے ہمارا ہے, لیکن لوگ آپ کے ہیں. وہاں سے ٹوٹ کے رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں. یعنی کہ سب نے یہ رجز بلند کیا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ.